سلسلہ مطبوعات نمبر 1 شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن۔ عنوان: شریعت، طریقت اور سیاست، ایک خط ایک مضمون۔ از افادات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف اول۔ کیا اسلام دین کامل ہے؟ کیا اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے؟ کیا شریعت، طریقت اور سیاست تینوں دین کے شعبے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام نے ان سبھی شعبوں میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے؟ کیا ان میں سے کسی ایک شعبے میں انفرادی یا اجتماعی محنت کر کے باقی حصوں کو ترک کر کے پورے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا امت کے صاحب الرائے علماء اور اکابر اس ضمن میں کوئی رہنمائی فرماتے ہیں؟ یہ اور اس قسم کے بہت سے دوسرے سوالات آج کے پڑھے لکھے نوجوان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا جواب وہ چاہتا ہے۔ چونکہ آج کے معروف مذہبی طبقہ کا مزاج یہ نہیں رہا کہ دور حاضر کے ان سوالات پر وقت خرچ کیا جائے۔ اس وجہ سے ایک طرف آج کا مذہبی ذوق رکھنے والا نوجوان بے شعوری میں باطل کے مذہبی دانشوروں، خود ساختہ مجتہدوں اور نام نہاد مجددین کے ہتھے چڑھ کر دین کے حقیقی وارثوں علماء ربانی سے کٹ جاتا ہے، یا مغربی الحاد اور دہریت کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ دوسری طرف مذہبی ذہن کے حامل بہت سے نوجوان انفرادی درجہ میں نماز روزہ کی پابندی کے ساتھ خود کو تعلیم اور روزگار کے میدان میں یکسو کر لیتے ہیں۔ زیر نظر کتابچہ میں اسی موضوع پر علماء حق میں سے دو انتہائی سرکردہ اور مستند اکابر کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے، جو مذکورہ بالا سوالات اور ایسے بہت سے خدشات کا خوبصورت، فکر انگیز، مدلل اور مختصر مگر جامع جواب مہیا کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کے میدان کے سرخیل حضرت شاہ محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم دینی ادارے کے محتمم اور علماء حق میں انتہائی سربلند شخصیت حضرت الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تبلیغ و دعوت کے عظیم مشن کی کامیابی اور بہتری کے لیے شریک مشورہ فرماتے ہیں۔ ایک فکر مند اور روشن خیال مدبر کی حیثیت سے آپ یہ خواہش ظاہر فرماتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کا یہ کام ایک ایسی جماعت کے مشورے اور نگرانی میں آگے بڑھنا چاہیے جو مشائخ طریقت، علماء شریعت اور ماہرین سیاست پر مشتمل ہو۔ کیوں نہ ہو، حضرت شاہ محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا مقصد ہی اول درجے میں مسلمانوں کو علم دین کا شوق دلانا، ان کے باطنی اور اخلاقی اصلاح کے لیے انہیں اہل اللہ سے جوڑنا اور امت کی سیاسی شوکت اور غلبہ کو ایک بار پھر حاصل کرنا تھا، تاکہ ایک سربلند، ترقی یافتہ اور بااخلاق ملت میں ڈھل کر مسلمان تمام دنیا کے ایسے انسانوں کے لیے دعوت دین کا سبب بنے جنہیں شرافت، انصاف اور انسانی بھائی چارہ سمیت تمام انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور ایسے تمام جابروں اور سرکشوں کو ناکام بنا دیں جو انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے بندہ اور خدا کے درمیان ظلم کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جذبہ اور مقصد ہمیں آپ کے دیگر مکتوبات اور ملفوظات میں بھی بہت واضح نظر آتا ہے۔
چنانچہ اس عظیم کام کو شروع کرنے سے قبل آپ نے حضرت سیدنا و مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت جہاد فرمائی، جو آپ نے دور میں شریعت کے امام اعظم، طریقت و سلوک میں مرشد اولیاء اور میدان سیاست و جہاد کے عظیم ترین رہنما تھے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت طریقت کے ناطے شاگرد رشید ہیں۔ آپ بھی دور حاضر کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں اسلام ہی کو کامل نظام حیات اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس کا نمونہ قرار دیتے ہیں۔ گو کہ آپ نے ساری عمر قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کی تعلیم و تعلم اور واعظ و تربیت میں گزاری، اور ہزاروں نہیں لاکھوں علم کے پیاسوں کو سیراب کیا۔ تاہم آپ تزکیہ باطن اور اسلام کی سیاسی بالادستی کی جدوجہد کرنے والے اہل حق کی بھی بھرپور تائید فرماتے رہے، اور پر حکمت بیانات و خطابات سے دین حق کی سچی تصویر کشی اور ذہن سازی کرتے رہے۔ دراصل امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے والی جماعت علماء، جس نے تعلیم شریعت اور روحانی تزکیہ حاصل کر کے امت مسلمہ کو دشمنوں کے نرغہ سے آزاد کرانے کی دانشمندانہ اور جرت مندانہ حکمت عملی اختیار کی، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جماعت کے فیض یافتہ تھے۔ آپ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی تربیت یافتہ عالم دین، مجاہد آزادی، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکیمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ سبقاً پڑھی تھی۔ یوں علمی اور باشعور مزاج رکھنے کی وجہ سے آپ دین کے مذکورہ بالا تین پہلوؤں کے بارے میں ایک متوازن نقطہ نگاہ رکھتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے اساتذہ اور مشائخ میں سے کوئی بھی دین اور سیاست کی علیحدگی یا تصوف کے جزو اسلام نہ ہونے کے مغربی پروپیگنڈے سے متاثر نہ تھے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فکری المیہ یہ ہے کہ تصوف اور سیاست کو اسلام سے الگ سمجھا جانے لگا ہے۔ آج کی مسلم حکومتوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ انگریزی دور میں جھوٹے نبیوں سے جو کام نہیں ہو سکا تھا، وہ فرنگی مقصد آج پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دین کے بارے میں ابہام، کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے۔ علماء اہل حق کو مسجد یا مکتب تک محدود قرار دے کر دین کے اجتماعی اور سیاسی احکام کو عملاً ترک کر دیا گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے دہریہ عیسائی اور یہودی پروفیسروں سے اسلام کی جعلی ڈگریاں لانے والے ڈاکٹروں کو مجتہد قرار دے کر ان سے اسلام کی منمانی تعبیر کرائی جا رہی ہے۔ علماء دین کی ایک بڑی تعداد نماز روزہ کے مسائل و فضائل کے محض انفرادی پہلوؤں کو کافی سمجھ کر اسی میں مگن ہے، جبکہ علماء سو اور سیاسی مذہب کی نمائندہ جماعتیں یورپ و امریکہ اور ان کی سیاسی و معاشی غلامی اختیار کرنے والی آمر حکومتوں کے ہر جائز ناجائز اقدام کو اسلام کی سند دینے پر کمر بستہ ہیں۔ ایسے ہی بعض مغرب سے مرعوب دانشور مفکر اسلام، مفسر قرآن کے لقب اختیار کر کے مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت، سامراجی سیاست اور لا مذہب و بے اخلاق معاشرت کو ترقی کا اعلیٰ نمونہ قرار دے رہے ہیں۔
دین کو سیاست سے جدا کر کے مسجد کو یورپ اور امریکہ کے گرجا گھروں کی طرح بے اثر بالآخر قابل فروغ بنا دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ ماضی قریب ہی میں 1980 میں صرف لندن کے گرجا گھروں کی ایک تنظیم کی طرف سے ہزاروں گرجا گھروں کے برائے فروغ یا کرائے کے لیے خالی ہے کہ اشتہار اخباروں وغیرہ میں شائع ہو چکے ہیں، جنہیں شکل تبدیل کیے بغیر محض لائسنس حاصل کر کے جوئے بازی کا اڈا، قہوہ خانہ یا ناچ گھر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے گرجا گھر بطور مندر، گوادرا، مسجد، نمائشگاہ وغیرہ کے طور پر استعمال کے لیے فروخت کیے جا چکے ہیں۔ اہل کلیسا نے نئی نسل کو متوجہ کرنے میں مکمل ناکامی کے بعد یہ راہ اختیار کی ہے۔ دراصل جس دین کو سیاسی قوت اور عادلانہ اجتماعی نظام سے محروم کر دیا جائے، وہ زمانے میں پست اور مایوس طبقات کا شعار رہ جاتا ہے، جبکہ ترقی اور کامیابی کے خواہاں باصلاحیت نوجوان اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ آج دنیا بھر میں اسلام کی نشاط ثانیہ اور انسانی حقوق کے اسلامی انقلاب کے تقاضے کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایرانی علماء کی کامیاب انقلابی جدوجہد کے بعد آج کا نوجوان کم از کم یہ خیال ترک کرنے پر آمادہ ہے کہ مذہبی طبقہ انقلاب کی قیادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے علماء حق کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر آج کے دینی اور سیاسی حالات کا مطالعہ کر کے دین کے تقاضوں کو شعوری طور پر سمجھنا ہوگا۔ مسجد اور مکتب کی چار دیواری کو ضروری اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا بھر کا اور عام انسانوں سے مل کر مقامی حالات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نیز مغرب کے صلیبی و صہیونی سامراج کی شعبدہ بازی پر خصوصی نظر رکھنی ہوگی اور اس اسلاف کے نقش قدم پر دین کی مجتہدانہ عالمی بصیرت کے ساتھ تمام انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ موجودہ دور میں دینی سربلندی کا حصول اہل مدرسہ و خانقاہ اور ماہرین سیاست کی مربوط جدوجہد سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس کے برعکس استحصالی، ظلم، سودخواری اور حرام کاری پر مبنی مغرب کے سرمایدارانہ نظام اور سامراجی نظام کے تحت رہتے ہوئے آج اگر ہم اہل احسان اور تصوف سے کٹ گئے یا دینی شرعی علوم کے مراکز کی اہمیت کو کم کرنے لگے یا اہل کفر و طغیان کی دینی دشمنی اور انسانیت کش سیاست سے قوم کی آزادی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق جہاد حریت میں مصروف اہل حق سے لا تعلق ہو گئے یا ان کی مخالفت کا وتیرہ اختیار کر لیا تو شیطانی سازشیں کامیاب ہوتی چلی جائیں گی اور امت مسلمہ کی گمراہی اور پستی کی رات طویل تر ہوتی جائے گی۔ یہی حضرت شاہ محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کی دعوت کی روح ہے، اور یہی حضرت محتمم دارالعلوم کے فرمودات کا خلاصہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گرامی نامہ کو متن کی حیثیت سے پڑھیں اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو
ان کی تشریح کے طور پر یہ تقریر آپ نے 1975 اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر صوبہ سندھ کے شہر ڈگری ضلع تھرپارکر میں فرمائی تھی، جس کو 7 روزہ ترجمان اسلام لاہور نے 23 مئی 1975 کے شمارے میں شائع کیا۔ آخر میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک اور ملفوظ از خطبات حکیم الاسلام حصہ 4 بطور نتیجہ ملاحظہ فرمائیں تو موضوع کسی طرح بھی تشنا نہ رہے گا۔ اکابر کے ان ارشادات کو عام فہم بنانے کے لیے بریکٹ میں مشکل الفاظ کے معنی شامل کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ علماء حق، اہل فکر و دانش اور طلباء کرام اس کوشش کو پسند فرمائیں گے، تاہم اس میں کسی سہو یا غلطی کی نشاندہی اور بہتری کی تجاویز پر ہم شکر گزار ہوں گے۔ آخر العباد نفیس العزیز 7 ذی-القعدہ 1407 ہجری بمطابق جولائی 1997 لاہور، نظر ثانی 1 شعبان المعظم 1422 ہجری بمطابق 20 اکتوبر 2001۔ بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط۔ از نظام الدین اولیاء، مکرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب، اللہ تعالی ہمیں آپ کی طویل عمر سے فائدہ نصیب کرے اور ہم پر آپ کے دائمی فیض سے سیراب کرے، اور اللہ آپ کو اپنی قدسی ذات کے ذریعہ عزت عطا کرے جیسے آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عالی، کوئی کام بغیر اصول اور بنا یعنی بنیاد کے نہیں چلتا۔ اس وقت یہ تبلیغ اس قدر عظیم الشان کام ہونے کو پہنچ گیا ہے کہ تفصیلات ظاہریہ و باطنیہ، اصولیہ اور فروعیہ اس قدر کثیر اور وافر ہیں کہ وہ بیان تحریر یا غور کر کے فہم کے احاطہ سے بالاتر ہو چکی ہیں۔ اور جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب تفصیلات بہرحال بناؤں پر چل رہی ہیں، اور ان بنائی یعنی بنیادی امور پر کسی آدمی کو دفعتاً چلنا بہت دشوار ہے۔ اس لیے میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت، علماء شریعت، ماہرین سیاست کہ چند ایسے حضرات کی جماعت کے مشاورت کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک نظم کے حسب ضرورت مشاورت کا انعقاد خاطر خواہ مداوم رہے، یعنی ضرورت کے مطابق جاری ساری رہے، اور عملی چیز سب اس کے ماتحت ہو۔ سو ایک تو اول ایسی مجلس کے منعقد ہو جانے کی ضرورت ہے، اور دوسرے اس وقت جو امت محمدیہ کے امراض کہنا پرانی بیماریوں میں سے ہے، وہ عملی چیزوں کا بے میل اور بے ضرورت تقریر کی کثرت پر اکتفا ہے، اور اس کے مقابل قول پر عمل بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لہذا آگے جو تبلیغ میں کوشش کرے وہ اس تبلیغ کے میدان میں نکل چکنے والوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس وقت مولانا کی تشریف آوری سے دلی والوں سے وحشت کی بجائے انس کا اثر لیا ہے، اور کار خیر سے انس پیدا ہو جانے کی ابتدا بہت اچھی علامت ہے۔ اس لیے اگر جناب عالی جملہ مبلغین کو میوات بھیج دیں اور کم از کم مولوی عبدالجبار کو بھیج دیں تو امر ثانی کے لیے معین و ممد معلوم ہوتا ہے۔ باوالا مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلوی
مرتبہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شائع کردہ مکتبہ دینیات بیرون تبلیغی مرکز رائے لاہور۔ شریعت، طریقت اور سیاست۔ خطاب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ ذات جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے پڑھاتا ہے ان پر اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرات اس آیت میں تلاوت آیات کا ذکر فرما کر ان کی معنویت کے 3 مقام ذکر فرمائے گئے ہیں، جس سے امت کی اصلاح، درستی احوال کا منصوبہ کے 3 بنیادی اصول پیدا ہوتے ہیں۔ اول، مسئلہ تعلیم، جس کے معنی تمام احکام کو پیش کر دینے اور سکھلا دینے کے ہیں، جس پر امت کے علم و فکر کی تکمیل اور ترقی موقوف ہے۔ دوسرے، مسئلہ تزکیہ یعنی روحانی اصلاح یا تہذیب اخلاق یعنی اخلاق سنوارنا، جس کے معنی دلوں کی کلیں، کل پرزے درست کر دینے کے ہیں کہ ایسی تمام باطنی کیفیات و مقامات کو سامنے لانا جس پر قلوب کی استقامت موقوف یعنی درستی کا دار و مدار ہے۔ تیسرا مسئلہ تلقین حکمت، جس کے معنی ایک تفسیر کے مطابق شارع علیہ السلام کی مجموعی زندگی اسوہ حسنہ امت کے سامنے لے آنے کے ہیں، جس کے مجموعہ پر امت کی زندگی کی تنظیم موقوف ہے۔ پس قرآن کی اصلاحی پروگرام کے 3 بنیادی اصول ہو گئے: تعلیم احکام، تہذیب اخلاق اور تنظیم اعمال۔ عرف عام میں اول یعنی تعلیم کا لقب شریعت ہے، دوسرے تہذیب اخلاق کا طریقت، اور تیسرے تنظیم اعمال کا نام سیاست ہے۔ یہ دین کے موالید ثلاثہ یعنی 3 بنیادی عناصر ہیں، جس سے دینی کائنات مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینوں کے بغیر چارہ کار نہیں اور نہ ایک دوسرے کے بغیر ان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ شریعت سے راہ معلوم ہوتی ہے، اگر یہ راستہ ہی سامنے نہ ہو تو قطع مسافت یعنی سفر طے کرنا کیسے ممکن ہو؟ طریقت سے راہ چلنے کی اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے، اگر راہبی کی طاقت نہ ہو تو محض راستہ کی استقامت یعنی راستہ کے سیدھے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اور سیاست سے راہ کے روڑے صاف ہوتے ہیں، اگر راستے پر خار یعنی کانٹوں اور سنگ راہ پتھروں سے بھرا لبریز ہو تو طاقت بھی کیا کام دے سکتی ہے؟ اگر پھر بھی کام لیا جائے تو ساری طاقت راستہ پر ہی صرف ہو کر رہ جائے گی، منزل مقصود تک رسائی ہی مشکل ہو جائے گی۔ پس شریعت راہ ہے، طریقت قوت راہبی یعنی چلنے کی طاقت ہے، اور سیاست تصفیہ راہ یعنی راستے کو صاف کرنا ہے۔ قوت ہمیشہ مخفی چیز ہوتی ہے، راستہ ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے، اور راستے کی صفائی کا کام نمایاں ہی نہیں بلکہ کافی شور و شغب بھی لیے ہوتا ہے۔ اس لیے قدرتی چیز ہے کہ طریقت اور تصوف کی بنیاد یکسوئی اور انفرادیت پر ہو، چنانچہ وہ اپنے مبانی یعنی بنیادوں اور
اصول و معانی و فروع یعنی تفصیلات کے لحاظ سے انسان کو طبعاً تخلیہ خلوت یعنی گوشہ نشینی اور تنہائی اور یکسوئی کی طرف کشاں کشان لے آتی ہے۔ صوفی بحیثیت ایک صوفی کے ساری دنیا سے الگ تھلگ اور یکسو ہو جاتا ہے، اسے صرف اپنی ذات کی صلاح فلاح پیش نظر ہوتی ہے اور دوسروں سے ملتا بھی ہے تو انہیں بھی اپنا ہم مذاق یعنی اپنے جیسا بنا کر مخلوق سے منقطع یعنی الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ بہرحال خلوت پسندی سے اسے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی جب تک اس پر طریقت کا غلبہ ہو، لیکن شریعت کی بنیاد تعلقات کی کثرت اور ادائے حقوق پر ہے۔ ہدایت و ارشاد یعنی رہنمائی کی خاطر مخلوق میں گھسنا، ان کی اڑی کڑی یعنی ناگواری جھیلنا اور لگی آگ میں جلتے ہوئوں کو نکالنا شریعت میں ضروری ہے۔ طریقت میں جس مخلوق سے کنارہ کشی کی جاتی ہے، شریعت میں اسی مخلوق سے رابطہ جوڑا جاتا ہے۔ وہاں فرار عن الخلق یعنی مخلوق سے فرار اختیار کرنا ہے، اور یہاں ذہاب الخلق یعنی لوگوں میں گل مل کر رہنا۔ پس ایک متشرع یعنی تشریع کا غلبہ یعنی شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی لگن ہو۔ بحیثیت ایک شرعی فرد کے سارے انسانوں کی طرف دوڑ کر ان کی اصلاح کی فکر میں رہے گا، اسے درد ہوگا اپنے گھر کا، اپنے قبیلے کا، پھر شہر کی عام برادری کا، پھر ساری دنیا کے انسانوں کا۔ پس اس جلوت پسندی یعنی سماجی زندگی سے اسے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی جب تک اس پر شرعی رنگ کا غلبہ ہوگا۔ ادھر سیاست کے دائرہ میں تعلقات کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید و مزید ہمہ گیر یعنی گہری پھیلی ہوئی اور ہمہ جہتی ہو جاتی ہے۔ وہاں شریعت کی روح سے تو آدمی اپنے نفس سے نکل کر عباد یعنی بندگان خدا تک آیا تھا، اور یہاں سیاست میں عباد سے نکل کر بلاد یعنی آبادیوں اور بلاد ہی نہیں، صحرا و جبال، زمینوں اور ان کی پیداوار اور دریاؤں میں ان کے بہاؤ، حیوانات اور ان کے منافع، غرض یہ کہ ساری کائنات کے اجزاء اور ان کی تنظیم تک ایک سیاسی انسان کو بڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں ایصال حقوق پہنچانا اور ادا کرنا الگ ہیں، اور دفاع مظالم الگ، حدود و تعزیرات الگ ہیں، اور جہاد و جان بازی الگ، احراز غنائم یعنی مال غنیمت جمع کرنا الگ ہیں، اور آثار محاربین یعنی فسادیوں کو گرفتار کرنا الگ۔ غرض یہ کہ ایک شوکت کو توڑنا اور ایک کا جھنڈا بلند کرنا، مفسدوں کو دبانا اور مصلحوں کو سربلند کرنا، مبتلوں یعنی باطل قوتوں کا زور توڑنا اور حق والوں کو مدد دینا۔ خلاصہ یہ کہ مادی اور روحانی قوتوں سے طرح طرح کے انقلابات برپا کر کے سلطنتوں کو الٹ پلٹ کرنا اور نئے نئے نظاموں کی بنیادیں ڈال کر سارے عالم پر ایک شوکت یعنی دبدبہ قائم کرنا ایک سیاسی مزاج کا کام ہے۔ ظاہر ہے اس میں یکسوئی اور خلوت کہاں، یہاں تو عباد سے گزر کر بلاد، انسانوں سے گزر کر حیوانات، حیوانات سے گزر کر نباتات، اور سب سے گزر کر ایک ایک چپہ زمین کے لیے اسی نفس کی ساعتیں یعنی گھڑیاں صرف کی جاتی ہیں، جس کی ایک ایک چیز طریقت میں محض یکسوئی اور شریعت میں ایک خاص دائرہ تعلقات میں محدود تھیں۔ اس لیے طریقت خلوت محض یعنی مکمل تنہائی ہے، اور سیاست جلوت محض یعنی کامل اظہار ہے، اور شریعت دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے۔
جو ان دونوں کو ملا کر خلوت در انجمن محفل میں موجودگی کے باوجود یکسوئی پیدا کر دیتی ہے، اس سے خود واضح ہوتا ہے کہ شریعت کا خلوت در انجمن میں آنا جب ہی ممکن ہے کہ اس کے دائیں بازو پر خلوت کا مخزن یعنی خزانہ طریقت ہو اور بائیں بازو پر انجمن کا منبع یعنی سرچشمہ سیاست ہو، ورنہ خلوت در انجمن اور دل بیار دست بکارے یعنی دل یار کے ساتھ اور ہاتھ یعنی اعضاء کام میں مصروف کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں ان تینوں عنصروں کا ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، ان تینوں عنصروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو ان کے باہمی امتزاج یعنی ملاپ کے مخلوط منافع یعنی ملے جلے فوائد منقطع ہو کر ایک مخصوص مضرت یعنی نقصان سر پڑ جائے گی۔ اگر طریقت محض رہ جائے جس میں شریعت اور سیاست نہ ہو تو وہ وحشت اور خجالت یہ محض یعنی مردم بیزاری اور شرمندگی ہے، اور اگر شریعت محض ہو جس کے ساتھ طریقت اور سیاست نہ ہو تو وہ شدت و جمود محض یعنی فرسودہ بنیاد پرستی ہے، اور اگر سیاست کے ساتھ طریقت اور شریعت نہ ہو تو وہ نخوت و تجبر یعنی غرور و تکبر اور سامراجیت محض ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفات منفرداً کمال یعنی علیحدہ علیحدہ خوبی نہیں ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بدرقہ یعنی سہارا اور مصلحہ یعنی اصلاح کرنے والا ہے، اور اس لیے دین نے ان تمام کو جمع کر کے اپنا نام دین رکھا ہے، جیسے کہ حدیث جبرائیل سے واضح ہے کہ اسلام میں سلام، ایمان، احسان وغیرہ کو دین قرار دیا گیا۔ پس طریقت کی وحشت یعنی بیزاری کا مصلحہ شریعت اور سیاست ہے، جن کی بنیاد تعلقات کی کثرت اور اجتماعیت پر ہے۔ شریعت کے جمود کا مصلحہ طریقت ہے، جس سے قلب میں رافت و لینت مہربانی نرمی پیدا ہو کر جمود تشدد زائل ہو جاتا ہے۔ سیاست کی نخوت و تحکم، غرور یعنی غرور تسلط کا مصلحہ شریعت و طریقت ہے، جن کی آمیزش سے شفقت علی الخلق مخلوق خدا پر مہربانی اور تربیت عالم یعنی انسانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور خلافت الہی یعنی صفات خداوندی کی نمائندگی نمایاں ہو کر نفسانی جبر و قہر فنا ہو جاتا ہے۔ پھر شریعت اور طریقت کی قسم پرسی و بے بسی کا مصلحہ سیاست ہے، جس کی مادی شوکت ان دونوں کے سرمایہ عظمت اور حفاظت بنتی ہے۔ پس جب ایک طرف طریقت اور تہذیب اخلاق کے ذریعے نفس میں عدالت پیدا ہو گئی اور شریعت کے ذریعے علم احکام اور تعلیم خیر کا جذبہ شفقت قائم ہو گیا، اور سیاست و قوت کے ذریعے اس علم اخلاق اور حسن اخلاق کے تنفیذ نافذ کرنا کی قدرت پیدا ہو گئی، تو اب سیاست میں سے ہو تو نخوت اور کبر نکل کر وقار اور خودداری اور شہامت یعنی بہادری آ جائے گی۔ طریقت میں سے رسم خلوت نکل کر حقیقت خلوت لیے تعلق معلّہ اور انقیاد و احکام یعنی احکام کی پابندی کرنا کا ملکہ پیدا ہو جائے گا، اور ادھر اتباع شریعت میں سے خشکی جمود و تنگ نظری و تقشف یعنی تنگی و خشک مزاجی نکل کر وسعت نظر جامعیت
ہمہ گیری، تعاون باہمی اور اتحاد ذات البین یعنی بکھرے ہوئے کو جمع کرنا کے جذبات ابھر آئیں گے، جس سے قوم کے مادی اور روحانی عروج کا نقشہ خود بخود قائم ہو جائے گا، جس کے مجموعہ کو دین کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین بغیر ان تینوں عنصروں کے جمع کیے ہوئے مکمل نہیں ہوتا، اور خدام دین اس وقت تک صحیح معنوں میں خدمت دین نہیں کر سکتے جب تک وہ بیک وقت متشرع، صوفی اور سیاسی نہ ہوں۔ افسوس ہے کہ آج یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل شمار کی جاتی ہیں اور ان کے حامل الگ الگ مستقل طبقات گنے جا رہے ہیں، اور طریقت، شریعت اور سیاست کو الگ الگ مستقل منہاج یعنی راستہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور نہ صرف اسی پر اکتفا کیا گیا ہے بلکہ صوفیہ اپنے تصوف کی تکمیل اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کے مد مقابل آئیں۔ علماء اپنے علم کی گہرائی اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ صوفیوں کے مقابلہ پر ہیں، اور سیاسی لوگ اپنی سیاست کی ترویج اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ ان دونوں طبقوں کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں طبقے یعنی صوفیہ اور علماء سیاسیوں یعنی سیاسی دانشوروں کے مقابلے میں ہیں۔ اس لیے قوم یعنی امت مسلمہ میں مستقل تین طبقے قائم ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ مل کر کسی ایسی طاقت کے بالمقابل آئیں جس نے ان کا علم بھی غلط یعنی بے مقصد کر رکھا ہے اور عمل کا راستہ بھی غلط ڈال دیا ہے، اپنی اپنی طاقتیں اپنی ہی آویزشوں یعنی لڑائیوں میں ختم کر دیتے ہیں، جس سے تفرقہ، انداز طاقت اور زیادہ قوی اور دلیر ہوتی جاتی ہے۔ میرے خیال میں جب تک یہ تینوں طبقے مل نہ جائیں اور نہ صرف افراد ہی مل جائیں بلکہ ان کے یہ تینوں فنون اس طرح باہم آمیختہ یکجان نہ ہو جائیں کہ قوم کا ہر فرد متشرع خالص، صوفی صافی اور سیاسی شعور یعنی مخلص ہو جائے، اس وقت تک قوم بحیثیت مجموعی مکمل قوم ہی نہیں کہلا سکتی، اور اسلامی نقطۂ نظر سے کامیابی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسلام میں دین سیاست سے الگ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان میں سے دو جزو علم و احکام، سماجی اور انفرادی زندگی کے قوانین کا علم اور حسن اخلاق دیانت کے اساسی شعبے ہیں، اور ایک جزو کمال نظم یعنی ڈسپلن اور اجتماعیت سیاست کا شعبہ ہے، اور سیاست کو دیانت سے جب بھی علیحدہ کیا جائے گا تب نہ حقیقی سیاست قائم رہے گی نہ حقیقی دیانت۔ اگر دیانت نہ رہے تو سیاست ظلم و ستم اور جور و استبداد کا راج ہوگا، اور اگر سیاست نہ رہے تو دیانت بے کس و بے بس اور علی شرف الزوال یعنی پستی کا شکار ہو جائے گی۔ قانون محض اور کوری سیاست سے دنیا کبھی امن و چین کا منہ نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی عالم بشریت کی اصلاح و تنظیم ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو آج یورپ سب سے زیادہ صالح، سب سے زیادہ باہم مربوط اور ساری دنیا سے زیادہ پرامن ہوتا، کیونکہ وہاں قوانین سیاست کی دفعات برساتی کیڑوں کی طرح ہرگز کم نہیں۔ کتنی ہی قانون ساز جماعتیں 12 مہینے وضع قانون سازی میں مصروف رہتی ہیں، نئی نئی ضروریات پر روزانہ قانون بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، لیکن جس حد تک سیاسی ضوابط بڑھتے جاتے ہیں اسی درجے باہمی روابط گھٹتے جاتے ہیں۔ رقابتوں اور عداوتوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔
انسانوں کی درندگی اور ہوسناکی قانون کے دائرے میں رہ کر قانونی غارت گریاں اور آئینی ظلم و ستم خوب سیکھتے جاتے ہیں، اور یورپ کی ساری دنیا قتل و غارت اور ہوس یعنی خواہشات و لالچ کا ایک جہنم میں زار بنی ہوئی ہے۔ پس اگر محض سیاست اور روکے قانون سے بشریت کی اصلاح و تنظیم ممکن ہو سکتی تو یورپ کو یہ روز بروز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اس لیے کہ وہاں نہ سیاست کی کمی ہے نہ قوانین کی، ہاں اگر کمی ہے تو دیانت کی ہے، یعنی وہاں سیاست کے نیچے نہ اخلاق ربانی ہے، نہ مقاصد الہیہ کا علم ہے، اور نہ ان کا نمونہ عمل۔ اور جب سیاست کا محور ہی صحیح نہ ہو تو کوری سیاست اور خالی قانونی اتار چڑھاؤ سے امن نفوس یعنی انفرادی امن اور سکون عالم کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ بس آج کی یورپین تباہ کاریاں، عالمگیر سر پھٹول اور انسانیت کی یہ تباہی اور خواری فقدان سیاست سے نہیں بلکہ فقدان دیانت کے سبب ہے۔ جب آدمی ایک بشعور اور درندہ بن جائے تو محض سیاست اس کے دل و دماغ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ انقلاب ذہنیت صرف تہذیب اخلاق اور تعلیم کتاب اللہ سے ممکن ہے، جو مجموعہ دیانت ہے۔ دیانت بلا سیاست اور علم و اخلاق، بلا شوکت، بے بس، بے کس اور عام نگاہوں میں بے وقت ہو جانے کے سبب قبول عام اختیار نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس ضعف آور یعنی کمزوری لانے والی صورتحال کے بڑھ جانے سے ان کی تحقیر اور استہزاء اور تمسخر یعنی کمتر جاننے اور ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کی داغ بیل پڑتی ہے، جس سے شوکت پرست یعنی طاقتور طبقے میں ان کی حقارت ایک مشن اور مقصد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ فساق و فجور طبیعتیں یعنی گناہ کی عادی جو شوکت دین سے دبی رہتی ہے، اس حالت میں کھل کھیلتی ہیں اور اس استہزاء اور تمسخر کی سنت یعنی عادت کے پجاری کو اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ طبقہ جو گو فسق و فجور کا شکار نہ ہو مگر تقوی و تقدس پاک بازی کی طرف بھی کوئی خاص میلان نہ رکھتا ہو، وہ بھی فجور کا غلبہ و استعلاء یعنی تسلط دیکھ کر ادھر ہی مائل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خالص حقانی طبقہ جو علم و اخلاق کا سرمایہ لیے رہتا ہے بے کس بے بس رہ جاتا ہے، جن میں سے ضعفائے قلوب یعنی کمزور دل اس بے کسی کی مصیبت سے تنگ آ کر بالآخر ادھر ہی جا ملتے ہیں، اور اسی طرح رفتہ رفتہ یہ دیانت بے سیاست اپنا وجود ختم کر دیتی ہے۔ غلامی اور محکومی کے منحوس آثار رفعت و شوکت یعنی بلندی و دبدبہ کے سارے جذبات ختم کر کے خود ہی بلا شرکت غیر غالب آ جاتے ہیں، اور پھر ہر طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے اور وہ خود اپنے زیادہ کے ہاتھوں کچلا جاتا ہے۔ ظالم مظلوم کو ختم کر دیتا ہے اور وہ اپنے سے زیادہ ظالم کے ہاتھوں فنا کے گاڑ اتر جاتا ہے، دنیا و آخرت میں ناکام ٹھہرا۔ اس لیے یہ نتیجہ صاف ہے کہ جب تک دیانت کے ساتھ سیاسی طاقت اور سیاست کے ساتھ علم و اخلاق کی دیانت نہ ہو، دنیا کبھی امن و چین کا سانس نہیں لے سکتی۔ اس لیے اسلام نے
دین کی رہبانیت کو ختم کر کے اس کے ساتھ سلطنت ملائی، اور سلطنت کی ملوکیت کو ختم کر کے اس کو خلافت کا جامہ پہنایا، جس سے دیانت اور سیاست کا حکیمانہ امتزاج قائم ہوا کہ دیانت کی بے مونسی یعنی بیگانگی سیاست سے ختم ہوئی، اور سیاست کا جور و استبداد یعنی ظلم و ستم دیانت سے پامال ہو گیا۔ چنانچہ اسی جامعیت کی طرف احادیث نبویہ میں کھلے اشارے فرمائے گئے۔ حدیث نمبر 1، ملک اور دین دو جڑواں بھائی کی طرح ہیں۔ نمبر 2، میں نرم اور سخت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 3، میں ہنسمک جنگجو ہوں۔ بشکریہ ہفتہ روزہ ترجمان اسلام، لاہور، 23 مئی 1975۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات، جلد دوم، حصہ چہارم، صفحہ نمبر 562 563 سے اقتباس۔ اسلام کی ہمگیریت اور عالمگیریت۔ آخر جب ہم اسلام کے حق میں ایک عالمگیر دین کے مدعی ہیں تو اس ہمگیری کے معنی اس کے انہی اصولوں کی ہمگیری کے تو ہیں۔ اگر وہ تنگ اور جامد ہوتے تو اسلام عالمگیر تو کیا عرب گیر بھی نہ ہو سکتا۔ لیکن جب انہی اصولوں پر صدیوں ہمگیر حکومتیں بھی چلیں اور انہی اصولوں سے تربیت پا کر قوم میں عظیم شخصیتیں بھی ابھریں جنہوں نے مشرق و مغرب کو بھی روشنی دکھائی، اور ظلمتوں کی تنگنائیوں، تنگ راستوں میں پھنسی ہوئی قوموں، نسلوں اور وطنوں کو ان کی مصنوعی حد بندیوں سے نکال کر انسانیت کے وسیع میدانوں میں پہنچایا، تو کیا یہ اصول کی تنگیوں سے ممکن تھا؟ اس لیے فطری اصول اور فطرت کی پابندیوں کو قید و بند اور تنگی سمجھا جانا ذہنوں کی تنگی کی علامت تو ہو سکتا ہے، فطرت کی تنگی نہیں کہلایا جا سکتا۔ بالخصوص جبکہ ان اصولوں کی وسعتوں میں ایسی گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ ان میں سے ہر دور کے مفکر اور اہل علم و فضل نے استخراج مسائل یعنی شرعی مسائل اخذ کرنا کی حد تک بھی کام لیا ہے اور آج بھی لے سکتے ہیں، جن میں ہر دور کے حوادث نت نئے مسائل کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اس لیے تمدن اور معاشرت کی متعین عملی جزیات اور سنن زائدہ، اضافی طور طریقے اور اس قانون فطرت نے زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ اس کو وقت اور زمانے کے حوالے کر دیا ہے۔ ہر زمانے میں جو نئی صورتیں بدلتی رہتی ہیں انہیں اہل علم ان کے اصول سے وابستہ کر کے ان کے احکام سے نکال سکتے ہیں، جیسا کہ مفکران یا بے فتویٰ ان فتویٰ دینے والوں کا اسوہ اس بارے میں سامنے ہے۔ بالخصوص مسائل کے طرز استدلال کے بارے میں تو خاص طور پر ہر قرن جدید، دور جدید کے نئے رنگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ایک دور میں نظری فلسفہ یعنی استدلالی فلسفہ نے رنگ جمایا اور دین کے بارے میں محض نقل و روایت لوگوں کے لیے تسلی بخش نہ رہی، جب تک کہ وہ عقلی چولہے میں نہ آئے۔ تو رازی رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکمائے ملت نے دین فلسفیانہ انداز میں پیش کر کے لوگوں پر حجت تمام کی، یعنی دلائل سے مطمئن کیا۔ ایک دور میں تصوف اور حقائق پسندی کا غلبہ ہوا تو ابن عربی وغیرہ نے صوفیانہ اور عارفانہ انداز سے اسلام کو نمایاں کیا۔ ایک دور میں معاشی فلسفہ کا زور ہوا تو شاہ ولی اللہ جیسے حکیم امت نے
نظری و معاشی رنگ کے فلسفیانہ انداز سے اسلام کو سمجھایا اور وقت کے مسائل حل کی۔ ایک دور سائنسی اور مشاہداتی فلسفے کا آیا تو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور عارف باللہ نے اسلامی عقائد و اصول کو شواہداتی رنگ میں حصے شواہد و نظائر پیش کر کے تمام حجت فرما دیا، جس سے ایک طرف اسلام کی ہماگیریت اور جامعیت واضح ہوئی تو دوسری طرف اس کا توسع یعنی وسعت کھلا اور اس کے رنگ استدلال کی یہ لچک بھی واضح ہوئی کہ اس کے حقائق پر ہمہ نو ہر قسم کے دلائل کا لباس سج جاتا ہے، اور وہ حقیقت بدستور حقیقت رہتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ خود اس میں سارے الوان یعنی رنگ اور سارے طرز موجود ہیں، جس سے ہر رنگ کا لباس زیب زدہ موزون ثابت ہو جاتا ہے، جو در حقیقت خود اس کا رنگ ہوتا ہے۔ البتہ حالات اور وقت کے تقاضے صرف اسے اجاگر کر دیتے ہیں۔ دور جدید کی ضرورت۔ آج کا دور سیاسی اور معاشی اور مختلف نظریات کی ریاستوں اور معاشی فلسفوں کے غلبے کا ہے۔ مذہب بن رہے ہیں تو سیاسی و معاشی پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جب تک کسی دینی مسئلہ کو سیاسی چاشنی کے ساتھ پیش نہ کیا جائے تو عوام کے لیے قابل التفات نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام کو سیاسی اور معاشی رنگ کے دلائل سے پیش کیا جائے۔ یہ سیاسی رنگ اسلام کے حق میں کوئی بیرونی رنگ نہ ہوگا بلکہ اسی کے اندر کا ہوگا۔ حالات متحرک ہوں گے تو ان کے فکری اور طبعی قسم کے معاشی اور سیاسی پیکر اس تحریک سے نمایاں ہو کر اسلام ہی کی شکل ہوں گے۔ اگر اسلام کی سیاست اور اجتماعیت کے یہ اصول و قوانین نہ ہوتے تو صدیوں تک اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چل سکتیں جنہوں نے دین و دنیا کے ساتھ سیاسی حکمرانی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ آج بھی مسلم حکمرانوں کی بود و نمود موجودگی اور ظہور اسی دور کی مستحکم فرمانروائیوں کے ثمرات ہیں، جن میں کتاب و سنت اور تفقہ فی الدین دینی شعور کے انوار شامل تھے۔ البتہ آج کے غالب یا مغلوب مسلمانوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لیے لیکن ان کے عملی کارناموں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اگر قوم اپنے نظریات قائم رکھ کر آج کے عملی میدانوں میں دوڑتی تو آج بھی وہ ویسی ہی مثالی قوت و شوکت دکھلا سکتی تھی جو اب سے پہلے دکھا چکی، اور دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہو جاتی، نہ کہ قصہ برعکس ہوتا۔ نام پمفلٹ شریعت طریقت اور سیاست، افادات قاری محمد طیب قاسمی اور مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن ملتان، طبع 40 مارچ 2017۔